اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بعد اذ انتم مسلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرمائے، اپنی اطاعت والی، اور وہ زندگی دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ آمین آمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سارے کام کرا لے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ آمین۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے آیا نمبر 79 سورہ آل عمران کی۔ پیچھے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنے والے، مانوی طور پہ یا اس کے لفظی طور پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دے گا۔ اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما نہیں، کانا ہے، لبشرن کسی بشر کے لیے، بشر کس کو کہتے ہیں؟ سکن کو، بیسیکلی باشین را اس کا روٹ لیٹر ہے، اور بشر سکن کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی سکن جو ہے وہ ایسی سکن ہے جس کے اوپر خوشی اور غمی اور اداسی کا ایکسپریشنز نظر آتے ہیں، تو اس لیے بشر کو بشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بشارت کو بشارت بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب خوشخبری ملتی ہے تو انسان کا چہرہ کھل جاتا ہے نا، تو سکن کے اوپر وہ خوشی نظر آتی ہے، تو اس لیے بشر کو بشر کہتے ہیں کہ اس کی سکن اس کی خوشی اور غمی کا اظہار کرتی ہے۔ تو کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ، کہ ان کے یؤتیہ دے، حمزہ تا یا اس کا روٹ لیٹر ہے، تا یؤتی کا مطلب ہوتا ہے دینا، ہو اس کو یعنی اس بشر کو، اللہ اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کو میں نے کیا کہا تھا، کسی اسم کے آخر میں اگر یہ رف لگی ہو، ضمہ لگی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں یا اس جملے میں کیا ہے، وہ ڈوئر ہے، وہ کرنے والا ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ لکھا ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہو، بشر کو کیا دیا ہو، الکتابہ کتاب، کاف تا با اس کا روٹ لیٹر ہے، اور کتاب ہر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، والحکمہ، اور اس کے دو معنی آپ لکھ سکتے ہیں، حکومت اور حکمت دونوں، والحکمہ ہا کاف میم اس کا روٹ لیٹر ہے، والنبوۃ، اور نبوت، نون با حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے، اور نبا کہتے ہیں خاص خبر کو، اہم خبر کو، تو نبی چونکہ خاص خبر دیتا ہے تو اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور نبوت دینے کو نبوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نبوت۔ ثم پھر یقولو، وہ کہے، یعنی وہ نبی کہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی ہو، پھر یہ کہے للناس، لوگوں کے لیے، الناس انسان کی جمع ہے، اور انسان کا روٹ لیٹر حمزہ نون سین انس سے بھی ہے، محبت کے بغیر انسان رہتا نہیں، اس لیے انس سے ہے، نون سین یا سے ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بھولنے والا ہے، اور انسان بھولتا ہے، اس کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے چیزوں کو۔ تو للناس کہ وہ لوگوں سے کہے، کونو ہو جاؤ تم سب، کن ایک بندے کے لیے کہا جاتا ہے نا، کن ہو جا، اور کونو تم سب کے سب ہو جاؤ، عبادن بندے، عین بادال، عبد کس کو کہتے ہیں؟ سلیو کو، غلام کو، کہ سارے میرے غلام ہو جاؤ، لی میرے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر،
یہ ہو ہی نہیں سکتا. آیت شروع کیسے ہوئی تھی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک بشر کو کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت دے اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن لیکن کونو، وہ کیا کہتا ہے پیغمبر، کیا کہتا ہے؟ کونو، تم سب کے سب ہو جاؤ ربانیین. ربانی، را با با اس کا روٹ لیٹر ہے. ربانی کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہود کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو ریبائز کہتے ہیں نا، وہ اسی سے ہے، ربانی سے ہے. ربانی اس بندے کو کہتے ہیں جو اتنی اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے والا ہو کہ اس کو دیکھ کر رب یاد آئے. تو ربانیین کس کی جمع ہے؟ ربانی کی، اور روٹ لیٹر را با با ہے. اور ربانی کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آئے، رب یاد آئے. اور وہ کیوں کہے گا کہ تم سب ربانی ہو جاؤ؟ بما کنتم، ساتھ اس کے جو تم تعلمون، تم سکھاتے ہو. علم یعلم، تعلیم کا مطلب سکھانا ہوتا ہے. عین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے. تم سکھاتے ہو الکتابہ، کتاب کو، خاص کتاب جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو. وبما، اور ساتھ اس کے جو کن تم ہو تم تدرسون، تم پڑھتے، درس سے ہے، دال را سین اس کا روٹ لیٹر ہے. ولا یامرکم، اور نہیں وہ حکم دے گا تم کو. یامر کس سے ہے؟ حمزہ میم را سے. امر کہتے ہیں نا، امر اور نواہی، اوامر اور نواہی، امر اور نہیں. تو امر کہتے ہیں حکم کو. یامرو وہ حکم دے، لا کی وجہ سے یامورا لگا ہے، اوکے، را کے اوپر فتح آ گئی ہے. ولا یامورا، اور نہیں وہ حکم دے گا کم تم سب کو، ان یہ کہ تتخذو تم بنا لو، حمزہ خوادال اس کا روٹ لیٹر ہے، الملائکۃ فرشتوں کو. وہ یہ ہرگز نہیں کہے گا، حکم نہیں دے گا کہ تم بناؤ ملائکہ کو، اور کس کو؟ والنبیین، اور نبیوں کو، اربابن رب. یہ نہیں وہ کہنے والا کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایامرکم، کیا ہے؟ حمزۃ الاستفہام ہے، وہ حمزہ جو کویسچن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا؟ یامرو وہ حکم دے گا، حمزہ میم را اس کا روٹ لیٹر ہے، کم تم سب کو، بالکفری کفر کا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو، ٹھیک ہے نا. تو کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا، بعد اذ جب انتم تم سب مسلمون مسلمان ہو. مسلمون مسلم کی جمع ہے، اور سین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے. کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تم سب مسلمان ہو تو وہ تمہیں کہے کہ تم کفر کرو؟ نہیں ہو سکتا ایسا. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک پیغمبر سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوتا ہے. جیسے ہم وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں نا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا ہی پیغمبر ہوتا ہے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ اس کے پر نازل کرتا ہے، اور پھر مومن اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز آؤٹ آف کویشچن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو، انسان کو کتاب دیں، حکمت دیں، نبوت دیں، اور وہ بندوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بن جاؤ. شخصیت پرستی کا رد کیا جا رہا ہے یہاں پر. اب دیکھیں کہ پیغمبر تو کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، اور کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرا ہی نام کی مالا جپتے رہو، نہیں کہا نا. تو بالکل اسی طرح جب اب پیغمبروں کی وراثت کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. علماء علم کے سلسلے میں پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. پیغمبر اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تھا کہ مسجد خالی ہے اور بہت تھوڑے لوگ درس کے لیے بیٹھے ہوئے، تو وہ بازار میں گئے جو بھرا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ لوگوں جلدی سے مسجد میں جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے. اب سارے لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ، ان کا جوتا، ان کی چادر، ان کا جبہ، کوئی چیز مل رہی ہوگی، بھاگے بھاگے سارے کے سارے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی موجود تھے، اور کہنے لگے کہ ابو ہریرہ کیا آپ نے غلط بیانی کی، وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو علمی مجلس چل رہی تھی اور وہاں پر پڑھایا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے.
تو پیغمبروں کی وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے۔ اب جو علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیغمبر کی وراثت کو لے کر آگے چل رہے ہیں، ان کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی باتیں بتاتے بتاتے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدر ڈالنے کی بجائے اپنی قدر ڈال دیں اور لوگوں کو شخصیت پرستی پر ابھاریں اور کہیں کہ بس جو ہمارے منہ سے نکل گیا وہ مان لو، اب کوئی دوسرا آ کے اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے تو کسی کی بات نہ ماننا، تو میری بات ماننا۔ اب یقین کریں کہ آج کل کے فتنے کے دور میں ایسے علماء موجود ہیں، اتنا لوگوں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کتاب ہمیں نہ دکھاؤ، کوئی قرآن کی آیت نہ دکھاؤ، کوئی حدیث نہ دکھاؤ، بس ہمارے امام نے یہ کہہ دیا ہے، ہمارے عالم نے یہ کہہ دیا، ہم تو وہی بات سنیں گے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو دین اور ایمان کی تعلیم دینے والے ہیں ان کو اپنے آپ کو پرومیننٹ نہیں کرنا، اپنے آپ کی محبت لوگوں کے دل میں نہیں ڈالنی کہ بس مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ اور آنکھیں بند کر کے میری شخصیت پرستی شروع کر دو، کسی بندے کو خدا بنا لو، رب بنا لو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا نام لیں۔ اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے علماء صحیح اور کون سے علماء غلط ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک سب بھرا ہوا ہے۔ مختلف لوگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ عالم ہیں، وہ اسکالرز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی اپنی جماعت کا بہت زیادہ نام لے اور قرآن اور حدیث کی بات کم کرے، وہ بات کرے جو لوگوں کو خوش کرنے والی ہے تاکہ مجمع زیادہ ان کے آس پاس اکٹھا رہے، تو سمجھ جائیں کہ ان سے بچ کر ہی رہنا ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں اور سچی اور حق بات، اوتھینٹک چیزیں بتائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہی لیتے رہیں، اپنی اور اپنی جماعت کا نام نہیں لیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں لوگوں کو اور اوتھینٹک طور پہ صحیح بات، تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ صحیح علماء ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ شخصیت پرستی پر لوگوں کو آمادہ کرے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں، پیغمبروں نے تو یہ کہا سب سے کہ تم ربانی بن جاؤ، تم رب والے بن جاؤ، تمہاری زندگی میں کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ نہ ہو جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ کوئی چیز تمہارے سامنے، کوئی چوائس آئے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اگر کوئی جاب کرنے لگو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کیا اس انکم سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ یعنی لوگ اتنی باتیں بناتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، آج کل کے دور میں یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، جو رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے، اس کی ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور اپنی دلیلیں آگے لے آئیں گے کہ اس عالم نے تو کہا ہے کہ ہم یہ گھر بھی سود پر خرید سکتے ہیں، اور اس عالم نے کہا ہے کہ ہم یہ بینک کی جاب بھی کر سکتے ہیں، اور اس عالم نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، جھوٹ بولنا پڑے تو اب کیا کر سکتے ہیں کمانے کے لیے۔ اللہ کی بات کے آگے کسی عالم کی بات ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پیغمبر یہی کہتے ہیں اور صحیح علماء بھی یہی کہیں گے کہ کونوا ربانیین، تم ربانی بن جاؤ، تم ہر چیز میں اپنے رب کی بات کو سب سے آگے کرو، اور تمہارا حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے، تمہارا نام بھی ایسا ہونا چاہیے، تمہارے کام بھی ایسے ہونے چاہیے، تمہارا اخلاق بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی تمہیں دیکھے تو اسے رب یاد آ جائے کہ واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سیکھنے سکھانے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی پیغمبر تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم ملائکہ کو یا نبیوں کو اپنا رب بناؤ۔ اب اس کے پیچھے ایک دو واقعات روایت ہوئے ہیں کہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جب نجران کے عیسائی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بحث مباحثہ کرنے لگے تو یہود بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ تو آپ کو بات پتہ ہے نا کہ جب ان کا مفاد ایک ہوتا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ کیونکہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے مروایا تھا، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پیغمبر ہی نہیں ہیں، وہ ان کو پیغمبر کے طور پر مانتے ہی نہیں، نعوذ باللہ، ان کو بہت بڑا طعنہ دیتے ہیں۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہونا ہوتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے آئے
بحث مباحثہ کرنے کے لیے آئے تو یہود ان کے ساتھ مل گئے اور طنزاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کریں جیسے عیسیٰ کی یہ پرستش کرتے ہیں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ پیغمبر تو یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی پرستش کا حکم دے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی بجائے سجدہ نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا کہ ان کو سجدہ نہ کیا جائے، سجدہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پیغمبر اس چیز کا کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو؟ یہ کفر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ ملائکہ کو یا نبیوں کو رب بنا لو، تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبر تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ ہر وہ تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی ہے اور بندے کو کسی عام بندے کو اللہ کے مقام تک لے جاتی ہے یا کسی پیغمبر کو بھی اللہ کے مقام تک لے جاتی ہے، وہ ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں کسی مذہبی کتاب میں کوئی ایسی بات پائی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گمراہ کن عقیدہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ دس از ناٹ سم تھنگ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی پیغمبر نے بتایا ہو، بلکہ وہ لوگوں کا خود ساختہ بنایا ہوا ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف یعنی یہود و نصارہ نے اور باقی لوگوں نے بھی دلیلیں نکال کے اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے، وہ سب چیزیں غلط ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے، ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو رب قرار نہیں دیا، اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر مرحلے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کہا۔ ایون بائبل کتنی بدل چکی ہے لیکن اس میں ابھی تک وہ آیات موجود ہیں جس میں حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ کتنی تحریف کرنے کے باوجود یہ بات ادھر رہ گئی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے، وہ پھر اس کی مانوی تحریف کر دیتے ہیں کہ نہیں ان کا مطلب یہ تھا۔ تو جیسے کسی نے کوئی ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ بچی کویشچن کر رہی تھی کہ اس کے باپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، تو اس نے کہا کہ اگر جیزس از دا گاڈ دین ہو از ہی پریئنگ ٹو؟ سبحان اللہ، یعنی ایک چھوٹی سی بچی 2.5-3 سال کی اگر یہ پوچھ رہی ہے تو ایک بڑے بندے کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اگر وہ خدا تھے تو وہ کیوں رو رہے تھے اور کیوں پکار رہے تھے، کس کو پکار رہے تھے؟ تو الحمدللہ آج ہم کو کیا بات اپنے سبق سے سمجھ آئی کہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ توحید کا سبق دیتے ہیں، اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بھی بڑائی دی ہے، شان دی ہے، سارے لوگوں میں ان کا درجہ بلند ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر تو نہیں نہ جا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں، انہوں نے یہی ہم کو بتایا ہے، اللہ کی بندگی کا کہا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہود یا نصارہ کہ ہمارے پیغمبروں نے ہم کو یہ حکم دیا تھا کہ ہم ان کو رب مانیں، تو بالکل غلط، اور یہ ان کے خود ساختہ عقیدے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا۔ اب قرآن جو ہے نا وہ مہیمن ہے، قرآن جو ہے وہ حق بات کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جہاں پر جس نے کوئی غلطی کی یا تحریف کی یہ اس کی کریکشن کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے، اینڈ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دی تھیں، اور ان کے غلط عقائد کا رد اس میں آ جاتا ہے، یعنی ان کو ڈینائی کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ انہوں نے جہاں جہاں پر فیبریکیشن کی ہے، جہاں جہاں فیبریکیٹ کیا ہے، جھوٹ لگایا ہے پیغمبروں کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس سے بری قرار دیتا ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کی اپنی تحریف ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین۔ یقین کریں کہ اگر ہمارا توحید کا عقیدہ پکا ہوا نا، کہ ہم کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ احد ہے، صمد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اگر ہماری یہ چیز ہو گئی نا، سب
آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, مارے گا بھی وہی, جلا بھی وہی بخشے گا. یعنی سب طرح کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہم سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی شخصیت پرستی آتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ نعوذ باللہ لوگوں نے کیا بنا لیا ہے کہ یہ والے جو بزرگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوئی تھی. اور یہ توحید کے مسائل جو ہے نا, اقبال کیلانی کی جو بک ہے اس کے بیچ میں مختلف کتابوں سے لے کر اقتباسات لکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کتابوں کے نام بھی بتائے ہیں کہ بزرگ نے یہ کہا, کوئی عورت روتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میری بچی مر گئی ہے اور میں بہت سخت دکھی ہوں, مجھے میری بچی واپس چاہیے. تو بزرگ نے اشارہ کیا کہ ملک الموت کو کہ اے ملک الموت ادھر واپس آؤ اور اس کی بچی واپس کرو اور اس دوسرے کو لے جاؤ. یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شخصیت پرستی ہی ہے نا کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کا حق دے دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ مارے گا اور وہ زندگی بخشے گا, وہ کسی بندے کو دے دیا کہ وہ روک رہا ہے ملک الموت کو کہ ہاؤ ڈیئر یو, اللہ کا حکم تم لے کر آئے تھے, میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ والی کتاب پڑھیں نا اقبال کیلانی کی توحید کے مسائل شروع سے, تو آپ کو کتابوں کے نام اور اس کے بیچ میں سے پیج نمبر بھی مل جائیں گے. وہ بتاتے ہیں کہ کس کس کتاب میں یہ مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے. استغفر اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے, معاف کر دے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو جھوٹے پیر ہوتے ہیں وہ کیا دعوے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, ہم نبیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, اور یہ کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں, اور کتنے مجمع اکٹھے کر لیتے ہیں اپنے آس پاس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر, لیکن اس کے بعد پھر پرومیننٹ کس کو کرتے ہیں؟ خود کو, اپنی ذات کو, خود کو رب بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کی جھولیاں بھر دیں, ان کے جو ہے نا بینک بیلنس جمے رہیں, اور اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شان بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کشف ہم کو دیے ہوئے کہ ہمارے سامنے دنیا جو ہے نا کھول کے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. تو صرف اپنا عقیدہ توحید درست کرنے کی کوشش کریں, اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی ایسی بات کرے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حق ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ کسی دوسرے کے پاس بتا رہا ہو, تو ایک دم استغفار پڑھ کے ادھر سے علیحدہ ہو جانا ہے. اگر کوئی اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ کسی کو زندہ کر دیتے تھے, کسی کو مار دیتے تھے, کسی کو بچا لیتے تھے, کسی کو یہ یقین دلا دیتے تھے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے, استغفر اللہ العظیم. تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا سوائے اس کے جو پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. ہاں, ہم ایک دوسرے کو دعا کا ضرور کہہ سکتے ہیں, اور پھر اس دعا پر بھی یہ نہیں پکا یقین کرنا کہ اسی کی دعا کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی. صرف بھروسہ اللہ تعالیٰ پر. یعنی یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو کوئی بدل سکے. تو جیسے ایک وہ تھا نا کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ کافی سارے احکام دین کے ہو گئے ہیں, تو آپ مجھے ایسی بات بتائیے اسلام کے بارے میں کہ میں پھر دوبارہ کسی سے کچھ نہ پوچھوں, یعنی مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, مجھے ایسی کوئی جامع بات بتا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے, یعنی ان کی باتیں جامع ہوتی تھیں, چھوٹی سی بات کرتے تھے لیکن اس میں بہت بڑا میننگ ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں, ثم استقم, پھر اس پہ جم جاؤ. تم لا الہ الا اللہ کہو, پھر اس پہ جم جاؤ. اب آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے نا, تھوڑا سا ایک جملہ ہی ہے نا, لیکن اس میں کتنا بڑا میننگ ہے کہ ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی اتھارٹی, اس کی قدرت کو اللہ ہی کے ساتھ جوڑنا ہے, اس کے ساتھ ہی جوڑنا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑنا. اللہ ہی میرا رب ہے, اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ مدبر ہے, اور کوئی اور کسی اور کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی اتھارٹی نہیں ہے. پیغمبروں کے پاس بھی نہیں. پیغمبر کے پاس بھی وہی چیز آتی تھی, یعنی وہی علم آتا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیتے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو یہ سمجھایا. اب آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ نہیں پتا چلا کہ جب کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو نہیں پتا تھا ان کو کہ میرا بچہ وہاں پڑا ہے,
نہیں تو وہ جا کے ان کو نکال نہ لیتے اس سے پہلے کہ کوئی اور ان کو اٹھاتا. ٹھیک ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا تو حضرت یعقوب کو اتنی دور سے ان کے کرتے کی خوشبو آ گئی. جب اللہ تعالیٰ بتانا چاہے تو بتائے گا, جب نہیں بتائے گا تو پھر نہیں پتہ چل سکتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا کہ جب واقع افک ہوا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تھا, بہت تکلیف میں پورا مہینہ گزارا, لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے برات نہیں نازل کی کچھ بولے نہیں نا. یہ کہتے رہے کہ کون مجھے اس تکلیف سے بچائے گا اور ان لوگوں سے کہ جو میرے گھر والوں کے پیچھے پڑ گئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حتمی بات نہیں کی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں بتایا. ہار جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گما تو وہ اونٹ کے نیچے پڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا, لوگ ڈھونڈتے رہے اس ہار کو, اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ اٹھے تو ہار اونٹ کے نیچے تھا, لیکن اس کے دوران کیا ہوا, تیمم کی آیات آ گئیں اور سارے صحابہ نے کتنی تعریف کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے گھر والوں سے ہمیں ہمیشہ خیر ہی ملی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے غیب کا مالک ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رب ہے ہمارا. ان دو آیات سے ہم کو یہی پتہ چلتا ہے. اگر ساری زندگی ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے اس پر قائم رہے تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور سارے نبیوں اور سارے پیغمبروں نے ہم کو کیا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احد ہے, صمد ہے, وہ ہمارا رب ہے, اس جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں. یہ ہمارے پیغمبروں کی تعلیم ہے ہمیں دی ہوئی. اور جن جن لوگوں نے, جن جن قوموں نے اس میں تحریف کی اور اب لوگوں کو اور انسانوں کو یا نبیوں کو پیغمبروں کو خدا کا درجہ دیا, انہوں نے بہت بڑی غلطی کی اور تحریف کی اس چیز میں جو نبیوں نے ان کو بتائی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ بات ہم نے سمجھی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید پر جمع کر رکھے اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو سوچ سمجھ کے غور فکر کے ساتھ ان پر عمل کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں ان کو کیا کہا گیا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یعنی اتنا اسٹریٹ فارورڈ میسج ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور یہ بات کو ریپیٹڈلی کہا گیا. اور تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. توحید کے معاملے میں ہم ایک قطرہ بھی نہیں ہلتے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت سٹرونگ تھے الحمدللہ. اور ہم ان کی تعلیمات کو کبھی بھی نعوذ باللہ پس پشت نہیں ڈالتے. ہم اس کو ہمیشہ اپنے آگے رکھتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی واحد احد صمد ہمارا رب ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس چیز کو پکا اپنی گرہ سے باندھ لیں کہ توحید کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی, کیونکہ یہ ہم کو جنت میں پہنچانے والی چیز ہے. قیامت کے دن بندے کے جب 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے اور اس کے سامنے اس کی غلطیوں کا ڈھیر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہلوائیں گے کہ کیا تم ان کو ڈینائی کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں, یہ سب میرے سے ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ, اور بندہ اس وقت سمجھے گا کہ میں گیا ڈوب گیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پرچی دیں گے اس کو, یعنی ایک پیپر کا ٹکڑا ہوگا اور کہا جائے گا یہ ایک چیز ایک تمہاری نیکی ہے, اور وہ کہے گا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا, اس چھوٹے سے پرچے سے کیا فرق پڑے گا, لیکن وہ میزان میں بھاری ہو جائے گی اور وہ کلمہ شہادہ ہوگا. تو انشاءاللہ باذن اللہ کثرت سے کلمہ شہادہ پڑھا کریں, کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھا کریں. اس سے دل کی مضبوطی ہوتی ہے, ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ بہترین ذکر میں سے ہے, افضل الذکر جو ہے نا لا الہ الا اللہ ہے. چلے میری پیاری بہنوں, نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.